کیا آپ جانتے ہیں کہ مثال کے طور پہ یہ جو میری بازو کی ہڈی ہے، یہ ہڈی کیا بچپن سے ہی ایسی ہی تھی؟ نہیں، ہماری جو ہڈیاں ہوتی ہیں یہ مستقل طور پہ ایک طرف سے بنتی رہتی ہیں، دوسری طرف سے پنجابی میں کہتے ہیں کھرتی رہتی ہیں، ڈیزالو ہوتی رہتی ہیں۔ یہ ایک ڈائنامک پروسیس ہے، اور یہ صرف اس کا تعلق ہماری ہڈیوں سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ہمارے باقی بہت سارے اعضاء سے بھی ہے۔ ان کی ایک اپنا لائف سپین ہوتا ہے، تو اتنا جو ڈیمیج پہنچ رہا ہوتا ہے ہمارے اعضاء کو، جن کے اندر ہمارا لیور بھی شامل ہے، ان میں کوئی توڑ پھوڑ ہو رہی ہوتی ہے، وہ توڑ پھوڑ ریپیئر ہو رہی ہوتی ہے۔ بہت سے ہمارے آرگن ایسے ہیں جو نئے ہوتے رہتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ جس طرح آپ ریجوونیٹ کرتے ہیں کسی چیز کو بالکل آپ نیا بنا دیتے ہیں، تو یہ پروسیس ہمارے چلتا رہتا ہے، اور وہی ہمیں فٹ رکھتا ہے۔ اور اس پروسیس کے پیچھے آپ نے ایک لفظ آج کل بہت زیادہ سنا ہوگا، جسے ہم سٹیم سیل کہتے ہیں، اور سٹیم سیل تھیراپی کا بڑا چرچا ہے۔ تو ہماری باڈی میں اللہ تعالیٰ جہاں پہ اور بہت سے سیلز بناتا ہے، وہاں پہ ایک خاص قسم کے سیلز ہوتے ہیں جنہیں ہم سٹیم سیل کہتے ہیں۔ اور یہ ہماری باڈی میں اللہ تعالیٰ اس لیے بناتا ہے کہ جہاں بھی ہماری باڈی میں کوئی ڈیمیج ہوتا ہے، یہ سٹیم سیل جا کے وہاں پہ اس کو ریپیئر کر دیتے ہیں، اور اس طرح ہم تندرست زندگی گزار سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو تندرست رہتے ہیں، جن کی امیونٹی اچھی ہوتی ہے، جن کی بائیولوجیکل ہیلتھ اچھی ہوتی ہے، مینٹل ہیلتھ اچھی ہوتی ہے، اسپرچول ہیلتھ اچھی ہوتی ہے، ان کے ہاں جو ان کے سٹیم سیلز ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ بہتر ہوتے ہیں، اور اسی لیے ان لوگوں کو بیماریاں کم ہوتی ہیں، اور اگر بیماریاں ہو جائیں تو ان سے لڑنے کی طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس سے دو مطلب ہم نکالتے ہیں۔ پہلا مطلب تو یہ نکالتے ہیں کہ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ خوش رکھیں، ذہنی طور پہ اسٹرانگ رکھیں، اور پازیٹیو رکھیں۔ پازیٹیو اورا اپنے ارد گرد بھی کریٹ کرے، اور پازیٹیو اورا کے لوگوں میں بیٹھیں۔ یہ انہینس کرے گا آپ کی امیونٹی کو بھی، اور آپ کی پروڈکشن آف سٹیم سیلز کو بھی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بائیولوجیکلی اپنے آپ کو مضبوط اور صحت مند رکھیں۔ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ نیند ٹھیک ہونی چاہیے، ایکسرسائز ہونی چاہیے، پانی زیادہ پینا چاہیے، خوراک آرگینک اور جتنی سادہ ہو سکتی ہے وہ استعمال کریں، تو آپ بائیولوجیکلی ٹھیک رہیں گے۔ اسپرچولی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کا قدم قدم پہ شکر ادا کرنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جتنا انسان اسپرچولی اسٹرانگ ہوتا ہے گریٹیٹیوڈ سے، اور اللہ کے بعد اللہ کے بندوں کا شکر ادا کرنا، دیٹ آلسو گیوز یو لاٹ آف پاور اینڈ اسٹرینتھ۔ اور پھر اسی طرح فگیونیس، لوگوں کو اگر آپ معاف کرنا آپ کی طبیعت میں شامل ہو جائے گا، دیٹ میکس یو اسپرچولی اسٹرانگ۔ تو یہ چیزیں آپ کریں گے تو آپ کی باڈی آٹومیٹکلی اسٹرانگ ہو جائے گی۔ اور آپ دیکھ لیں جو اس پازیٹیو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دے آر آلویز اسٹرانگر دین ادر پیپل۔ تو اس لیے ہمارے یہاں آج کل، چونکہ میں ذکر اس لیے کیا ہے کہ سٹیم سیل جو تھیراپی ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہ ہمارے جیسے یہ سٹیم سیلز ہیں، اسی طرح کچھ بیماریوں کے اندر ہمیں بہت سارے سٹیم سیل چاہیے ہوتے ہیں اس بیماری کے علاج کے لیے، وہاں پہنچانے کے لیے، تاکہ وہ اس بگڑے ہوئے جو بھی اعضاء ہے ہمارا اس کو بہتر کر سکیں۔ تو اس کے بہت سے طریقے ہیں، جن میں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ جو ہمارا کولے کی ہڈی ہوتی ہے، یہاں سے کچھ آپ سیل نکالتے ہیں بون میرو سے، اور اس کے بعد ان کی پرولیفریشن کرتے ہیں۔ ان کی جب پرولیفریشن ہوتی ہے اور وہ بہت سارے بن جاتے ہیں، تو پھر ان کو آپ باڈی میں انجیکٹ کر دیتے ہیں، اور وہ اپنی ٹارگٹ پہ جا کے کام کرتے ہیں۔ اس پہ تفصیل ویڈیو میں ایک الگ بناؤں گا، جس میں اسپائنل کارڈ انجریز، ہیڈ انجری، مسکولر ڈسٹروفیز، یا ان کنڈیشنز کے اندر سٹیم سیل کس طرح کام کرتا ہے۔ لیکن آج جو بتانے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھنے کے لیے ان چیزوں کو خیال رکھیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی باڈی ایک ڈائنامک پروسیس ہے۔ یہ جو سکن ہماری ابھی میں نظر آ رہی ہے، یہ کئی سال پہلے یہ سکن نہیں تھی، جو پرانی سکن تھی وہ اس کی جگہ یہ ریپلیس ہو چکی ہے۔ اسی طرح میں نے ہڈیوں کا ذکر کیا، اسی طرح اور بہت سارے جسموں کا۔ تو یہ ڈائنامک اپنے آپ کو رکھنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کی ڈائنامک ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، ڈائنامک آپ کی سوچ ہونی چاہیے، جسے پازیٹیو سوچ کہتے ہیں۔ ہم دیکھیے گا
زندگی کتنی اچھی گزرتی ہے اور بڑھاپے کو بھی آگے لے جانے کے لیے دس از ویری امپورٹنٹ. بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.